نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کے 13ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ 13ویں پارے کا آغاز سورہ یوسف کے بقیہ حصے یعنی آیت نمبر 53 سے ہوتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جیسا کہ پیچھے گزرا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر تھے، بادشاہ کو خواب آیا، بادشاہ نے خواب بیان کیا، اس کے وزیروں میں سے اور جو بھی اس کے پاس اہل علم موجود تھے کوئی بھی خواب کی تعبیر بیان نہیں کر سکا۔ تو وہ شخص جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں وقت گزار چکا تھا اور اس کو تعبیر بھی بتائی تھی کہ وہ آزاد ہو جائے گا اور اپنے مالک کے لیے شراب نچوڑا کرے گا، اس کو بڑی مدت کے بعد یاد آیا کہ وہ ایک بڑے ہی علم والے اور بڑے ہی نیکوکار شخص تھے۔ تو اس نے بادشاہ کو کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں اور جیل میں جانے کی اجازت دیں تو وہاں پر ایک شخص ہیں جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بہرحال آئے، خواب بیان کیا، یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتا دی کہ 7 سال تم اچھی کھیتی باڑی کرو گے، جو بھی تم فصل کاٹو اس کو بالیوں میں رہنے دو سوائے اس کے جو تمہارے کھانے کے لیے ضرورت کے مطابق استعمال ہو سکے، اور باقی کو ذخیرہ کر لو۔ اس کے بعد 7 سال انتہائی سخت قحط سالی کے آئیں گے، اس میں جو تم نے 7 سال میں ذخیرہ کر رکھا ہے اسی کو کھاؤ گے، وہ تمہارے استعمال کے کام آئے گی۔ اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش برسے گی اور پھل اناج پیدا ہوں گے۔ جب یہ خواب کی تعبیر بتائی بادشاہ کو، بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بڑے علم والے شخص ہیں، کہا انہیں جیل میں کیوں رکھا گیا ہے، جیل سے نکال کے لاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب قاصد آیا اور ان کو جیل سے نکالنے کا پروانہ دیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر تو ایک الزام ہے، بہتان ہے اور میرے خلاف چال چلی گئی ہے، تو بتاؤ ان عورتوں کا کیا حال ہے جن نے میرے اوپر الزام لگایا تھا اور میں ناکردہ گناہ کی پاداش میں جیل کے اندر پڑا ہوں۔ تو جب ان عورتوں سے پوچھا گیا، عزیز مصر کی بیوی سے بھی جب سوال کیا گیا تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا میں نے ہی انہیں ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ تو بڑے نیک اور پاک دامن شخص تھے۔ بہرحال حق واضح ہو گیا اور یہ بھی کہہ دیا عزیز مصر کی بیوی نے کہ وہ بہت سچے اور بڑے پاک دامن شخص تھے۔ بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، یوسف کو میرے پاس لے کے آؤ، میں اسے اپنے لیے اپنا خاص جو ہے وہ ساتھی یا وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ جب ان سے بات کی یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے اور کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آپ ہمارے ہاں آپ کا ایک مرتبہ ہے اور آپ بڑے ہی امین شخص ہیں، آپ کو ذمہ داری دی جائے گی۔ جب یہ ذمہ داری دینے کا بادشاہ نے ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ذمہ داری دینی ہے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے زمین کے خزانوں پر یعنی آپ مجھے وزارت خزانہ دے دیجئے، میں بڑا نگہبان حفاظت کرنے والا جانکار اور علم والا شخص ہوں اس معاملے کے اندر۔ اس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے عہدہ طلب کرے گا ہم اسے عہدہ دیں گے نہیں، تو یہ عہدہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے بھی تو عہدہ مانگا تھا، یہ ان لوگوں کی کج فہمی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے عہدہ نہیں مانگا تھا بلکہ یوسف علیہ السلام کو عہدہ دینے کا بادشاہ نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے عہدہ دینا چاہتے ہیں تو پھر اس چیز کے اندر جو ہے وہ میرا تخصص ہے، میں اس چیز کے اندر زیادہ گراں قدر خدمات دے سکتا ہوں، تو آپ نے اگر مجھے وزارت دینی ہے تو پھر یہ والی وزارت جو ہے میں چوز کرتا ہوں۔ عہدہ طلب نہیں کیا تھا، جب بادشاہ نے کہا عہدہ دیتے ہیں تو انہوں نے کہا پھر مجھے آپ اس ڈپارٹمنٹ میں بھیجیں، اس شعبے کے اندر بھیجیں۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کے اندر ٹھکانہ دیا، وہ جہاں چاہتے تھے جو ہے وہ جگہ پکڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت دیتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔
یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسا کہ پھر قحط پڑ گیا اور تمام علاقوں میں، لیکن مصر کے اندر تو انتظام ہو چکا تھا، لیکن باقی علاقوں کے اندر یہ انتظام نہیں ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی تعبیر بتانے کی وجہ سے، پھر ان لوگوں کے اس کی تدبیر کرنے کی وجہ سے عزیز مصر کے اندر قحط کا وہ اثرات نہیں ہوئے۔ یہاں پر غلہ وافر موجود تھا جو باقی علاقوں، شہروں اور ملکوں میں نہیں تھا۔ جب قحط پڑا تو یہ شنیدگی لوگوں کو ہوئی، شہرا ہوا کہ مصر کے اندر غلہ موجود ہے، باقی علاقوں میں قحط ہے، غلہ نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام مصر میں آئے، یوسف علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی نہیں پہچان سکے۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کا غلہ ماپ کے سارا ان کا جو ہے وہ ان کی تیاری کر دی، فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ، تو کہا کہ جا رہے ہو، ساتھ جاتے وقت یہ کہا کہ دوبارہ جب آپ نے آنا ہے نا تو اپنے جو آپ کا اللاتی بھائی ہے، باپ جایا بھائی ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے آنا، اور اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لے کے آئے، اس باپ جائے بھائی کو، تو پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا اور میرے قریب بھی نہ آنا۔ ان نے کہا کہ ہم اپنے باپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے جو ان کے نوجوان تھے، خادم تھے، ان کو کہا کہ ان کے غلے کے اندر ان کی جو پونجی تھی، جو ان کی قیمت تھی غلے کی، وہ بھی واپس رکھ دو۔ جب یہ واپس جائیں گے تو جا کر پونجی دیکھیں گے، ہمارا احسان یاد آئے گا تو دوبارہ بھی واپس آئیں گے اس حرص اور لالچ میں کہ ہم نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے، اور ہمارے اپنے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کو بھی واپس لے کے آئیں گے۔ جب یہ واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے باپ سے بات کی، یعقوب علیہ السلام سے، کہ اب کے بار بادشاہ کا یا عزیز کا یہ اصرار ہے کہ اپنے بھائی کو لے کے آئیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اوپر کیسے اعتماد کر لوں، اس سے پہلے تمہیں پتہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ اعتماد کیا تھا یوسف کے معاملے میں، تم نے مجھے دھوکہ دیا اور بدعہدی کی ہے۔ جب انہوں نے اپنا غلہ کھولا، اس میں ان کو ان کی پونجی بھی مل گئی، تو یہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا اے ابا جان، اس کے اور ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں غلہ بھی پورا دیا گیا اور اس کے علاوہ ہمارا پیسہ بھی، ہماری قیمت بھی ہمیں واپس کر دی گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے اس بھائی کو نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے پختہ عہد دو، اللہ کا عہد، یعنی تم مجھے پختہ عہد دو، قسم دو اللہ تعالیٰ کی قسم کہ تم اسے واپس لے کے آؤ گے۔ بہرحال انہوں نے پختہ عہد دیا، وہاں سے چلنے لگے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر کی، ظاہری تدبیر، اور کہہ سکتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی خوبصورت جوان رانا بیٹے ایک ہی دروازے سے اکٹھے داخل ہوں گے تو نظر بد لگ سکتی ہے، یا کوئی بھی ان کو گزند پہنچا سکتا ہے، کوئی حسد میں آ سکتا ہے۔ بہرحال کیا حکمت تھی اس میں، تو بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، یہ میری ایک تدبیر ہے ظاہری طور پر، اصل فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ پر ہی میں توکل کرتا ہوں، اور اللہ پر ہی مومن لوگ توکل کرتے ہیں۔ جب وہ مختلف دروازوں سے داخل ہوئے مصر کے اندر، اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے قریب کر لیا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کا غلہ ماپ کر ان کا قافلہ تیار کر دیا تو پانی پینے کا برتن، بادشاہ کے پانی پینے کا برتن ان کے غلے میں رکھوا دیا۔ جب قافلہ چلا تو پیچھے سے آواز دی اے قافلہ والو، تم نے تو چوری کر لی ہے، تم چور ہو۔ وہ واپس آئے تو کہا کیا گم ہو گیا ہے؟ کہا کہ اپنے بادشاہ کا پانی پینے کا جو برتن ہے، قیمتی برتن چوری ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنا ہمارا سامان دیکھ لیں، ہم نے چوری نہیں کی ہے۔ اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ آپ جانتے ہیں ہم تو کوئی یہاں خرابی کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم تو آپ کے احسان مند ہیں۔ جب پوچھا پھر اگر غلہ تمہارے غلے میں سے یہ چوری برآمد ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جس کی چوری برآمد ہوئی اس کی وہی سزا ہے۔ تو گویا کہ اس کے وہاں پر بادشاہ کے قانون میں یا اس علاقے کے قانون میں تھا، جو چوری کر لیتا تھا تو چوری کرنے والے کو پھر اس شخص کے پاس ہی گروی رکھ دیا جاتا تھا، یا وہ اس کا خادم بن جاتا تھا ایک عرصے یا مدت کے لیے۔ تو پہلے دوسرے بھائیوں کے غلے چیک کیے گئے، سامان چیک کیے گئے، آخر میں یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی کا غلہ، اس کا سامان دیکھا گیا تو اس میں سے وہ نکل آیا۔
تو کہا اب تو یہ ہمارے پاس رہے گا۔ انہوں نے فوراً الزام لگا دیا، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ صریح بہتان ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اس پر خاموشی اختیار کی، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ایھا العزیز یا ایھا العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا، اس کا باپ بہت ہی بوڑھا ہے، تو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پہ روک لو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جرم وہ کرے اس کی جگہ پہ سزا کسی کو ملے، میں اسی کو روکوں گا۔ جب یہ مایوس ہو گئے کہ جو عزیز ہیں بادشاہ ہیں وہ نہیں چھوڑ رہے ہمارے بھائی کو، تو یہ علیحدہ ہو گئے۔ ان میں سے بڑے نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے پختہ عہد لیا تھا، اللہ تعالیٰ کا عہد، اب کیا منہ دکھائیں گے اپنے باپ کو جا کے؟ اور تم جانتے ہو کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا تھا۔ میں تو یہیں پر رہوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دے یا پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی فیصلہ کر دے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اور کہا کہ جاؤ، بڑے بھائی نے کہا کہ جاؤ، باقیوں کو کہا تم جاؤ اپنے باپ کو جا کے ساری بات بتانا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور ہم نے تو جو دیکھا اسی کی گواہی دے رہے ہیں اور ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں ہے، اور آپ بستی والوں سے بھی پوچھ لیں اور جو قافلے والے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں کہ معاملہ اسی طرح ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جب بات پہنچی، انہوں نے کہا اپنی طرف سے کوئی گھڑ کے بات لے آئے ہو اور تم نے مجھے دوبارہ دکھ دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے دور ہو کے اور کہا ہائے میرا افسوس اور میرا دکھ، میری تکلیف یوسف پر، اور رو رو کے جدائی کی وجہ سے، غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو چکی تھیں، یعنی آنکھوں کا نور اور نظر ختم ہو چکی تھی اور بڑے ہی غمگین تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ یوسف کا ذکر ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے، اب اس بات کو چھوڑ بھی دیں۔ یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب نے انہیں کہا کہ اے میرے بیٹو جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی دونوں کو تلاش کرو۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے والد سیدنا یعقوب کو امید ختم نہیں ہوئی تھی، حالانکہ ان کے پاس علم غیب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس بارے میں کوئی خبر نہیں دی تھی کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ سلامت ہیں، زندہ ہیں، کس حال میں ہیں، لیکن پھر بھی امید تھی، اور اللہ کے بندے اللہ پر توکل بھروسہ کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی تھے۔ کہا یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ جب یہ واپس آئے، انہوں نے آ کر کہا اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، تو ہم بڑا جو ہے پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا معاف کر کے دیں اور ہمارے اوپر صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر پھر یوسف علیہ السلام نے اب وہ وقت آ گیا کہ اظہار کرنا چاہا، فرمایا حل علمتم ما فعلتم بیوسف اخیہ، کیا تم جانتے ہو تم نے اس سے پہلے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا بدسلوکی کی تھی، اور اس وقت تم جاہل تھے، نا علم تھے۔ یہاں پر پھر یہ پہچان گئے، یہ سوال ہوا تو پہچان گئے، انہوں نے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ انہوں نے پھر کہا اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر بڑی ترجیح دی ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا ہے، ہم تو گناہ گار تھے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائے، وہ بہت مہربان ہے۔ فرمایا میری یہ قمیص لے جاؤ اور اس کو جا کے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس کی نظر واپس لوٹ آئے گی، اور جب دوبارہ واپس آنا تو اپنے سارے گھر والوں کو، میرے باپ کو، ماں کو اور سارے گھر والوں کو ساتھ لے آنا۔ جب قافلہ یہاں سے چلتا ہے تو یوسف علیہ السلام کے باپ سیدنا یعقوب کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ پہلے وہ مفسرین بیان کرتے ہیں، بڑی ہی اس میں ایک طرح کی مطلب لطف ہے اس بات میں کہ پاس ہی کنویں میں یوسف علیہ السلام موجود تھے، تو یعقوب علیہ السلام کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے بتایا نہیں ہے، لیکن ابھی قافلہ مصر میں ہے، قافلہ وہاں سے چلتا ہے، قمیص ہاتھ میں ہے، تو وہیں سے اتنی دور سے ان کو خوشبو آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پاس کنویں میں، قریب کے کنویں میں پڑے ہوئے یوسف کے بارے میں خبر نہ دے، اور جب اللہ چاہے تو مصر کے اندر سے قمیص چلے اور یعقوب علیہ السلام کو اس کی خوشبوئیں آنے لگ جائیں۔ جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے آ کر قمیص سیدنا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی، ان کی نظر لوٹ آئی
اور کہا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اس کی رحمت کے بارے میں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے اوپر کوئی کرم کریں گے۔ پھر ان لڑکوں نے کہا، باقی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، اے ابا جان آپ ہمارے لیے استغفار کریں، ہم بہت ہی گناہ گار تھے۔ یہاں آ کے معلوم ہوتا ہے کہ اتنے سال گزر گئے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں ان کی حالت بہتر ہوگی، ان کو اپنے گناہ کا جو ہے وہ احساس ہو گیا کہ ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ اب جب دوبارہ قافلہ آیا ہے، یعقوب علیہ السلام اور سارے گھر والوں کو لے کر گئے ہیں، یوسف علیہ السلام کے پاس گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور ماں کو اپنے ساتھ قریب کر لیا۔ جب مصر میں داخل ہوئے اور کہا وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، مصر میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھا لیا اور وہ سارے تعظیمی سجدے کے لیے جھک گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا، اے ابا جان کہ یہ ہے وہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے خواب دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کر کے یہ بات بتائی ہے، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں اے میرے محبوب، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، یعنی حاضر و ناظر کا تو اللہ تعالیٰ نے قصہ ہی ختم کر دیا۔ آپ اس وقت نہیں تھے جب انہوں نے اپنے معاملے کے اوپر یعنی کہ اتفاق کر لیا تھا اور وہ چال چل رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے میرے محبوب اگر آپ چاہیں بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لا سکتے۔ اور فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے، ایمان کا دعویٰ بھی کریں گے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ ایمان اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا شخص بھی شرک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات فرمائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، یہ میرا راستہ ہے، میں دلیل، برہان، حجت، واضح دلیل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ میرا بھی راستہ ہے، میرے پیروکاروں کا بھی راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سارے آدمی اور انسان بنا کے بھیجے ہیں، یعنی جتنے بھی رسول آئے ہیں سیدنا آدم سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں سارے آدمی اور انسان اور جن سے انسان جن سے بشر میں سے ہی بھیجے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الرعد شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اکثریت لوگ اللہ کی منکر ہوتی ہے، اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کفر پر ہوتی ہے، کم لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں، کم لوگ متقی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور ربوبیت کے دلائل دیے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے جن کو تم دیکھ سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، اس نے تمہارے لیے سورج کو چاند کو مسخر کر دیا، ہر ایک وقت مقرر تک یا ایک اپنے لأجل مسمى ایک مقرر مدت کے مطابق چل رہا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، سائنسدانوں نے کہا زمین ساکن ہے اور سورج گردش کرتا ہے، بعد میں نظریہ بدلا تو کہا زمین گردش کرتی ہے سورج ساکن ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کل یجری، سارے چل رہے ہیں۔ اب زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، مان لیتے ہیں۔ سورج کس کے گرد گھومتا ہے؟ سورج کسی شمس و شموس کے گرد گھومتا ہے یا پھر اس کا کوئی اپنا مدار ہے، بہرحال ساکن وہ بھی نہیں ہے۔ هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا ومن کل الثمرات وجعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہار، اللہ وہی ہے
اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھے، نہریں رکھیں، ہر طرح کے پھل رکھے، اور جوڑے جوڑے یعنی ہر قسم میں سے اللہ تعالیٰ نے دو دو طرح کے پھل تمہیں دیے، اور اللہ تعالیٰ رات سے دن کو اڑا دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اور زمین کے اندر کچھ ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور کئی باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں، کئی تنوں والے اور جو ہے وہ ایک تنے والے، ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، لیکن پھل ان کا تنا، ان کے پتے، ان کے پھل، ان کا سارا جو جسمانی حلیہ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ پانی ایک طرح کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے مختلف طریقے سے بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ آپ سے نا برائی طلب کرتے ہیں، یعنی عذاب آ جائے، برائی کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ یہ ایک کافروں کی عادت ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ایمان لانے کے بجائے یہ کہیں گے ہم پہ عذاب آ جائے، آپ لے آئیں ہم پہ عذاب۔ حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تحقیق کر کے تعصب کو چھوڑ کے حق بات کی طرف آنا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج دے دو کہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر عذاب نازل کر دو۔ تو یہ آپ سے نیکی کی بجائے برائی کو، عذاب کو، اللہ کی سختی اور غضب کو جلدی طلب کرتے ہیں، یہ بھی ان کے خرابی ہے۔ لہو دعوت الحق، برحق پکار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی صرف پکارا جا سکتا ہے، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہو سکتی ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی پکار، کچھ بھی ان کی بات کو سن نہیں سکتے۔ ایسے ہی ہے جو غیر اللہ کو پکارنے والا ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتا ہے، فوت شدگان کو پکارتا ہے، اولیاء کو پکارتا ہے، جو سن نہیں رہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ کباسط کفیہ الی الماء، اس کی مثال تو ایسے شخص کی طرح ہے جو پانی کے پاس کھڑا ہے یا پانی اس سے دور ہے، تو پانی کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ ایسے پھیلاتا ہے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ تو ایسے ہاتھ پھیلانے سے پانی کنویں سے اوپر اٹھ کر تو اس کے منہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے ہی ہے غیر اللہ کو پکارنے والے، ایسے ہی ہیں کہ یہ پکار رہے ہیں ان کو، جیسے پانی کے پاس کھڑے ہو کے کوئی شخص ہاتھ پھیلائے کہ پانی اس کے منہ میں چلے جائے، تو جیسے پانی پکارنے سے اور ہاتھ پھیلانے سے پانی کی پیاس نہیں بجھ سکتی، اسی طرح غیر اللہ کو پکارنے سے کوئی وہ آپ کی پکار نہیں سن سکتے۔ ربوبیت کے پھر دلائل ہیں، قل من رب السماوات والارض قل اللہ، کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، آپ کہہ دیجئے صرف اللہ ہے۔ کیا تم نے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا لیے ہیں جو لا یملکون لانفسکم نفعا ولا ضرا، جو اپنے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنا لیا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ تو گویا کہ جو ایک اللہ کو پکارنے والے ہیں وہ روشنی میں ہیں، جو غیر اللہ کو پکارنے والے وہ اندھیروں میں ہیں، جو ایک اللہ کو پکارنے والے ہیں وہ بصیر ہیں، اور جو غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ تو یہ کیسے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتا۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا ایسی بات ہو گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کو معبود بنانے کی، ان کو پکارنے کی، سجدے کرنے کی، ان کے لیے نظر نیاز کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح ہی کوئی تخلیق کی ہے، یعنی انہوں نے کوئی آسمان بنائے ہوں، کوئی زمین بنائی ہو، کوئی انسان بنائے ہوں، کوئی مخلوقات بنائی ہوں، کوئی جاندار غیر جاندار اشیاء انہوں نے تخلیق کی ہوں، تو پھر ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ یہ بھی خالق ہے، وہ بھی خالق ہے۔ اگر اس نے آسمان بنایا تو اس نے زمین بنائی ہے، اس نے سورج بنائے ہیں تو انہوں نے چاند بنایا ہے، انہوں نے جو ہے وہ انسان بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں، تو کوئی دوسرے جو معبودان ہیں انہوں نے کوئی اور چیز بنائی ہے، تو پھر ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ کس کی بات کریں، تو انہوں نے مان لیا اچھا اس کی بھی عبادت کرو، اور جنہوں نے باقی چیزیں بنائی ہیں ان کی بھی بات کرو۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، خالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آسمان، زمین، جاندار غیر جاندار چیز، کائنات کی کوئی ایک بھی چیز ہے جو عدم سے وجود میں اللہ کے علاوہ کوئی لایا ہو تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیسے معاملہ ہے؟ معاملہ بالکل صاف ہے، پھر بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، وہ لوگ جو عہد پورا کرتے ہیں اور کوئی بھی عہد اور کوئی بھی میثاق توڑتے نہیں ہیں، اور جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا رشتہ داری وغیرہ کو توڑتے نہیں ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور برے عذاب سے اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو
والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو پختہ عہد ہو جانے کے بعد توڑتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، رشتہ داری وغیرہ کو توڑتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا آخرت کا گھر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے۔ گویا کہ رزق کی فراخی اور تنگی اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے لیے ہے کہ اسباب اختیار کرے، کوشش کرے، محنت کرے۔ رزق کی فراخی کرنا، تنگی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مومن لوگ ہوتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جو دنیا کی آسائشیں ہیں، جو مادی اشیاء ہیں، اس سے بندے کو ظاہری طور پر آسائشیں اور آرام سکون تو ملتا ہے جسمانی، لیکن روحانی اور اصلی اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ پورا دین اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ الحمدللہ نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد پورے دین پر عمل کرنا، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اس کے جو میوے ہیں، اس کے پھل ہیں، اس کے کھانے ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ انجام ہے اور ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ سے ڈر گئے، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں، اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، وجعلنا لهم ازواجا وذرية، ان کی ہم نے بیویاں بھی بنائی ہیں، اولاد بھی بنائی ہے۔ وما كان لرسول ان یأتی بآیۃ، کسی رسول کا اختیار نہیں ہے کہ وہ معجزہ لے کے آئے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معجزہ دینا، معجزہ نازل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا مقصد بیان کیا ہے۔ الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کتاب قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو شرک، کفر، بدعات اور خرافات کے اندھیروں سے نکال کے آپ ایمان، سنت، دین اور اخلاق کی روشنی کی طرف لے کے آئیں آپ نے رب کے حکم سے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمائی ہے کہ جو جتنے بھی رسول ہم نے آپ بھیجے ہیں سب کے سب رسول اس قوم کی زبان میں بھیجے ہیں، کیونکہ اگر زبان اور ہوگی تو وہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے تو آپ کی زبان عربی تھی، قرآن بھی عربی میں آیا اور باقی دین کے تمام احکامات بھی عربی کے اندر آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اپنی آیات کے ساتھ کہ تاکہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آئیں اور ان کو اللہ کے ایام، اللہ کے جو ان پر نعمتیں گزری ہیں وہ یاد کروائیں۔ ان نعمتوں میں سے یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، جب تمہیں آل فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، وہ تمہیں بری سزائیں دیتے تھے اور برا عذاب دیتے، تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس کے لیے تمہارے اندر بڑی آزمائش تھی، اور جب تمہارے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض، اگر تم بھی کفر کرو اور جو بھی زمین میں ہے سارے کے سارے اللہ کے منکر ہو جائیں، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ بڑا غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے کفر سے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ اس کے ساتھ میں شامل کر دیتا ہوں صحیح مسلم کے اندر جو حدیث قدسی ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا، اگر تمہارے اگلے پچھلے بعد والے پہلے جن و انس تمام کے تمام سب سے متقی ترین انسان کے دل پر جمع ہو جائیں، سارے مومن ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہی کے اندر ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک فی ملک شیئا، اگر تمہارے اگلے پچھلے پہلے بعد والے انسان جن سارے کے سارے فاجر ترین بندے کے دل پہ جمع ہو جائیں، یعنی سارے کے سارے اللہ کے منکر اور کافر بن جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہی کے اندر ذرا برابر بھی نقص نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر تم
اور جتنے بھی زمین میں ہیں سارے کے سارے کافر ہو جائیں، اللہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے کافر ہونے سے، کسی کے ایمان لانے سے اللہ کو فائدہ نہیں ہوتا، اضافہ نہیں ہوتا اس کی بادشاہی میں، اور کسی کے کافر ہو جانے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں، اس سے پہلے قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، جو ان کے بعد ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کے آئے تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، تو ان کے رسولوں نے ان کو کہا فی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ تمہیں بلاتا ہے اپنی طرف اللہ تعالیٰ تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کرے، اور تمہیں ایک مقرر مدت تک اللہ تعالیٰ مؤخر کیے، مہلت دیے رکھے، تمہیں زندگی عطا فرمائے۔ تو انہوں نے آگے سے یہی اعتراض کیا آپ ہمارے جیسے بشر ہیں تو آپ پر ہم کیا ایمان لائیں؟ تو آگے سے رسولوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بشر نہیں ہیں، جیسے کہ بعض سارے مسلمان آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو بشر کہنا گویا کہ ان کی تنقیص کرنا ہے۔ آگے سے رسولوں نے بھی یہی کہا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، رسولوں نے کہا ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، فرق کیا ہے ہم میں اور تم میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بشر بنانے کے باوجود ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہم پر وحی نازل کی، ہمیں نبی بنایا، ہمیں رسول بنایا۔ کافروں نے اپنے رسولوں کو کہا ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا آپ ہماری ملت میں کفر میں واپس آ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی طرف وحی کی کہ ہم انہیں ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، اور ہم تمہیں زمین میں آباد کریں گے ان کی ہلاکت کے بعد، اور ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، یہ انعام اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور میری وعید سے ڈر گیا۔ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، انہوں نے اپنے رب سے مطالبہ کیا، فیصلہ طلب کیا کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور کافروں کے درمیان۔ من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے پھر جہنم ہے، ویسقا من ماء صدید، پیپ کا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اس کو حلق سے نیچے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اس کے پاس موت آئے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے پھر بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، جو لوگ کافر ہیں، کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے، کہ راکھ ہے، پڑی ہوئی راکھ ہے، راکھ کا ڈھیر ہے، تو بڑی تیز آندھی چلتی ہے، ساری راکھ اڑ جاتی ہے، بالکل بھی کچھ باقی نہیں رہتا۔ ان کے اعمال راکھ کی طرح ہیں، اور پھر آندھی آئی تو وہ راکھ بھی اڑ گئی ہے، ان کے اعمال کل قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا، شیطان کا بڑا کل قیامت کے دن، دنیا میں تو شیطان انسان کو ورغلاتا ہے اور انسان شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، قیامت کے دن شیطان جب کھڑا ہوگا مالک کے سامنے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان کہے گا اپنے پیروکاروں سے جو اس کی بات مان کے رب کا انکار کرتے رہے، شیطان کہے وقال الشیطان، شیطان کہے گا جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے، یعنی سارے فیصلے ہو جائیں گے، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم، اب یہ شیطان یوم قیامت کو آخرت کے دن میں کہہ رہا ہے، کہا ہے تم سے تمہارے رب نے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا، میں نے خلاف ورزی کی۔ وما کان علی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم، میرا کیا ہے، میں نے تو تمہیں پکارا ہے، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، میرا تم پہ کوئی غلبہ نہیں تھا۔ تو فرمایا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان کہے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو، یہ نہ کہو شیطان نے ہمیں ورغلا دیا، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تو تمہیں بلایا تھا، نہ مانتے تم میری بات، میرا تم پہ کیا غلبہ تھا، اور نہ میں آج تمہاری داد رسی کرنے والا ہوں، نہ تم میری داد رسی کر سکتے ہو، اور میں اس بات کا انکار کرتا ہوں واضح کہ تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا، نہیں، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا، یہ شیطان کا معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دیتے ہیں ایمان والے لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مومنوں سے خطاب کیا ہے قل لعبادی الذین آمنوا، میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے، نماز قائم کریں، میرے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں،
اعلانیہ بھی خرچ کریں، پوشیدہ بھی خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی قائم ہوگی، کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام وہ چیزیں دی جو تم نے اس سے مانگا، اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، جو انسان ہے یہ بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے، تو سورہ ابراہیم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا آخر میں تذکرہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ دوسری دعا یہ کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور رکھنا۔ کیوں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کیونکہ ان بتوں نے، ان معبودان باطلہ نے بہت ساری انسانیت کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میرے پیچھے چلے وہ تو مجھ سے ہے، اور جو کوئی میری نافرمانی کرے اے اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، یعنی کچھ اولاد کو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ایک بے آب و گیا وادی کے اندر ٹھہرا دیا ہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے اس گھر کی طرف، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ اے اللہ انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں تو وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم چھپاتے ہیں تو وہ بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، میرا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا کیے، میرا رب بڑا دعا کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی اور تمام مومنوں کو بخش دے اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، آپ اللہ کو ہرگز غافل گمان نہ کریں جو ظالم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے لیوم، اس دن تک تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، ان کی نظر ایک دوسرے نظر واپس نہیں پلٹے گی، اور ان کے دل بالکل خالی ہوں گے، یعنی سمجھ بوجھ سے خالی ہوں گے۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا، آپ لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جس دن ان کے پاس عذاب آ جائے گا، پھر ظالم لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ ہمیں تھوڑی مدت دے دے، تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت دے دے، نجیب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، ونتبع الرسل، اور رسولوں کی ہم پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا اس سے پہلے تم نے قسمیں نہیں اٹھائی تھی، ما لکم من زوال، تمہارے لیے یہاں سے کوئی زوال نہیں ہے، یہاں سے جا نہیں سکتے، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور تم ٹھہرے ہو، تم نے سکونت اختیار کی ہے ان لوگوں کے گھروں کے اندر جنہوں نے ظلم کیا، یعنی پہلے جو قومیں گزر گئیں انہی کے گھروں انہی کے جگہوں کے اندر تم ٹھہرتے رہے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آئی۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہارے لیے یہ بات واضح ہو چکی تھی ہم نے عاد، سمود، نوح اور لوط علیہ السلام پہلی قوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور تمہیں پھر بھی کوئی نصیحت نہیں پکڑی۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے تمہارے لیے مثالیں کھول کر بیان کر دی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے اپنی چالیں چلی۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے ہاں ہیں ان کی ساری چالیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کافروں کی چالیں ایسی نہیں تھی، ان کا مکر ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہاڑ ہل جاتے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، اور آپ اللہ کو ہرگز گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کو کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، بڑا انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور اس دن زمین بدل دی جائے گی اور زمین میں آسمان بدل دیے جائیں گے نئے آسمانوں میں، اور یہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ الواحد القہار، جو ایک ہے بڑا غالب ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ دیکھیں گے اس دن مجرموں کو کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں کے اندر، سرابیلہم من قطران، ان کی قمیضیں اس دن گندک کی ہوں گی، گندک کی ہوں گی ان کی قمیضیں۔ وتغشا وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر جان کو جو اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے آخر میں فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح پیغام ہے، بیان ہے، اعلان ہے۔
قرآن مجید کی صورت میں یہ دعوت ہے اللہ کی طرف سے لِيُنذَرُوا بِهِ تاکہ وہ اس کے ساتھ ڈرائے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ وہ جان لیں انما هو الہ واحد کہ سوائے اس کے نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک اللہ ہے، وہی معبود ہے، لِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ یہ 13ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔